جگہ آتا چونکہ ٹائم واریاہ کم علماء کرام تہ ماشاء اللہ الحمدللہ علی کل حال تو بہت ونکین دعوت دِوان حضرت مولانا مفتی مبارک صاحبس تمن تشریف تمن مجبوری گھر گھن امہ موجود اور بیان کر اللہ تعالیٰ قبول بیان اور یہ آئی سنس یتھ کنڈی علاقہ مز اللہ تعالیٰ کر جزائے خیر عطا نماز کس بجے پڑھنا 10 منٹ کم 4 ہو گئی تو پھر کس بجے پڑھو 4 لہذا 4:30 اتھ گو نا اختلاف لہذا 4:30 چلو ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتھ دیزو جواب یم شنگت روزو کیا دیو کتھ جواب نندر سن سوری ترٲوِتھ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا بصيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين الذي بعث هداة ودعاة ورحمة للعالمين الذي سماه الله تعالى على عرش ربه وعلى فرش ربه أحمدا ومحمدا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن العجوز والعجوزات ومن الشيوخ والشيوخات ومن الأطفال والطفلات ومن السلف والخلف ومن أمة سيد المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے کشتی والوں نگاہ رکھنا اٹھی ہے موجیں کدھر سے پہلے کشتی والوں نگاہ رکھنا اٹھی ہے موجیں کدھر سے پہلے یہ ممکن ہے کہ چھوڑ دے زمین گردش اپنی یہ ممکن ہے کہ چھوڑ دے زمین گردش اپنی یہ ممکن ہے کہ ٹیک دے سورج جبیں اپنی مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پیچھے تو ہٹ جائے اگر عزم مصمم سے کسی نقطے پہ ڈٹ جائے یہ کٹ جائے تو ممکن ہے پلٹ جائے نہیں ممکن بخاری عشق کامل ہے الٹ جائے نہیں ممکن حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں نہ قرآن کو مانے نہ فرمان نبوی یہ مرزے میرے آزمائے ہوئے ہیں حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں نہ قرآن کو مانے نہ فرمان نبوی یہ مرزے میرے آزمائے ہوئے ہیں میں تجھ کو بتاؤں کہ تحقیق مرز کیا ہے
میں تجھ کو بتاؤں کہ تحقیق مرز کیا ہے، تلبیس و فریب اول الہاد و فرارا۔ گرامی قدر علماء کرام اور عزیز دوستوں اور عزیز بزرگوں، مجھ سے قبل حضرت مفتی صاحب، مفتی حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ زور سے، ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آسان تعبیر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، کیوں ارادہ فرمایا، کیوں پیدا کرنا ہے؟ کہ انسان کے دل میں، انسان کے جان میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ چاہتا کہ میں سرکش بنوں، نافرمان بنوں، جیسے رہوں تیسے رہوں، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک جذبہ یہ ہے کہ میری زندگی بسر ہونی چاہیے لیکن اللہ کے حکم کے تابع۔ لیکن اب رہنے والے پریشان ہیں کہ اللہ کی رضامندی کس میں ہے اور اللہ کی نافرمانی کس میں ہے، کیونکہ ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی عقل الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، لہذا سب کا کسی ایک مسئلے پہ اتفاق کرنا ناممکن ہے۔ تو اس اختلاف ذہنی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ مجھے انسان کو پیدا کرنا ہے اور ہر حال میں پیدا کرنا ہے۔ لیکن کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان پیدا ہوگا میری بندگی کے لیے، انسان دنیا میں آئے گا میرے سامنے سربسجود ہونے کے لیے، انسان دنیا میں آئے گا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا میری چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، انسان اپنا ماتھا ٹیکے گا، چوکھٹ میری ہوگی اور ماتھا میرے بندے کا ہونا چاہیے۔ لہذا جو میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، پیدا کرنے کی ایک ہی غرض اور ایک ہی مقصد ہے کہ انسان مجھ اللہ کی عبادت کرے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے نا؟ ٹھیک۔ تو یہ سلسلہ چلا حضرت آدم، وہ کون ہے؟ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر، وہ ہمارا ابا جان ہے۔ کون؟ حضرت آدم ہمارا ابا ہے۔ تو پڑھو علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھو علیہ الصلوۃ، کیوں؟ وہ انسان کے ساتھ پیغمبر بھی ہے، وہ اول الانسان بھی ہے، اول الناس بھی ہے، اول الانبیاء بھی ہے۔ پہلا پیغمبر حضرت آدم، پہلا پیغمبر حضرت آدم اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ، ان کا رشتہ ہوا جیسے آپ کا بھی رشتہ ہوتا ہے، ان کا بھی رشتہ ہوا۔ ان کے رشتے میں جو عورت بصورت نکاح کے آئی ان کا نام حضرت حوا علیہ الرضوان، وہ ہے ہماری اماں، وہ ہے ہماری ہمارا ابا حضرت آدم اور حضرت ہماری ماں حضرت حوا۔ تو یہ تو میاں بیوی رہ کر جنت میں رہنے لگے، لیکن اللہ نے نظام دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو کہا کہ آپ کو دنیا میں آنا ہے تو جنت سے نکلنا پڑے گا، جنت سے۔ تو ایک ایسا سبب، ایک ایسا ذریعہ سامنے آیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کو چھوڑنا پڑا اور دنیا میں آنا پڑا۔ لیکن دنیا والوں کو بتایا کہ جو ہمارا پہلا گھر ہے انسان کو آخر میں وہی لوٹ کے آنا ہے، اور وہ ہمارا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ اور وہ ہمارا کون سا گھر ہے؟ جنت۔ لہذا ہم اصل میں جنت سے آئے ہیں اور دنیا میں رہ کر ہمیں جہاں جانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ اللہ کرے کہ آپ کو بھی قبول فرمائے، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے۔ تو اللہ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ ہاں سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ تو اس عبادت کے لیے اللہ نے انسانوں کے اندر کچھ ایسے مقدس انسانوں کا انتخاب فرمایا جن کا حسن اعلیٰ، جن کی عقل اعلیٰ، جن کی فطرت اعلیٰ، جن کا مزاج اعلیٰ، جن کی عبادت اعلیٰ، جن کا رونا اعلیٰ، جن کا سہنا اعلیٰ، جن کا بلکنا اعلیٰ، جو ہر خوبی میں کمال پہ تھے، جو ہر خوبی میں کمال پہ تھے۔ اللہ نے انہی انسانوں میں ایسے مقدس طبقے کا انتخاب کیا اور ان کا نام دیا پیغمبر۔ ان کا نام کیا دیا؟ پیغمبر۔ ان کا نام دیا رسول، ان کا نام دیا نبی، ان کا نام دیا مرسل۔ یہ انسانوں میں ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کھاتے بھی ہیں، وہ لوگ پیتے بھی ہیں، وہ لوگ سوتے اور جاگتے بھی ہیں، لیکن جو آپ اور میں ہیں وہ نہیں، اور جو وہ ہے ہم وہ نہیں، جو وہ ہے وہ ہم نہیں، اور جو ہم ہیں وہ نہیں۔ کیوں؟ آپ کھاتے ہیں،
ہم کھاتے ہیں، ہم بیت الخلا جاتے ہیں، وہاں بدبو پھیلتی ہے، لیکن جب نبی کھاتا ہے، بیت الخلا جاتے ہیں، وہاں بدبو پھیلتی نہیں، وہاں خوشبو پھیلتی ہے۔ وہاں کیا پھیلتی ہے؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہے تو وہ بھی انسان، ہے تو وہ بھی انسان، ہے تو ہم بھی انسان، کھاتے وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہے، پیتے وہ بھی ہے، پیتے ہم بھی ہے، سہتے وہ بھی ہے، سہتے ہم بھی ہے، تڑپتے وہ بھی ہے، تڑپتے ہم بھی ہے۔ لیکن جب ان کا کھانا ہضم ہوتا ہے وہ جنت کا رزق بنتا ہے، جب ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اس کا پاخانہ بنتا ہے۔ اس کا کیا بنتا ہے؟ پاخانہ بنتا ہے۔ نبی بھی ہوتا انسان، امتی بھی ہوتا انسان، لیکن امتی نماز پڑھے تو اللہ کو نہیں دیکھتا، نبی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ نبی نماز پڑھتا تو اللہ کو دیکھتا ہے، آپ اور میں نماز پڑھتے تو اللہ کو نہیں دیکھتے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے پر جولی بھرتی نہیں، نبی ہاتھ پھیلاتا اللہ جولی بھر دیتا ہے۔ آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چاند کی طرح، لیکن چاند میں نٹس ہوتی ہے، نمس ہوتی ہے، نبی چاند کی طرح اشارہ کرتا تو چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے۔ نبی ہوتا انسان، امتی ہوتا انسان، لیکن جو ہم میں فرق ہے اور نبی میں فرق ہے یہ اتنا بڑا فرق ہے جتنا 7 زمین اور 7 آسمان میں فرق ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا۔ ارے کیوں پیدا کیا؟ اس لیے نہ پیدا کیا، یہاں جو دنیا میں انسان رہتے ہیں کس لیے رہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے رہتے ہیں۔ اب کوئی عبادت ویسے کر سکتا ہے، کوئی عبادت یہاں رہ کر کر سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، کل تمہیں کوئی یہ بات بتائے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اللہ کی، مغرب اللہ کی، شمال جنوب، اوپر نیچے، 6 طرف ہے کائنات میں، کتنے؟ سب اللہ کی۔ اچھا اب کوئی آیا اللہ ادھر ہے، کوئی آیا اللہ ادھر بھی ہے، کوئی آیا اللہ ادھر بھی ہے، کسی نے بتایا اللہ ادھر بھی ہے، کسی نے بتایا اللہ اوپر بھی ہے، کسی نے بتایا اللہ زمین سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو کچھ نے صف باندھی، چہرہ ادھر کیا، کوئی آیا اس نے منہ ادھر کر دیا، کوئی آیا اس نے منہ ادھر کر دیا، کوئی ادھر، کسی نے تو زمین کے ساتھ سیرا لگا کر وہ لیٹ گیا اور کسی نے منہ اوپر کیا۔ سب سے پوچھو ارے کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ ادھر، 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 اس نے کہا اللہ اوپر، اس نے کہا اللہ۔ سب کا جواب ٹھیک ہے غلط؟ جواب تو سب کا ٹھیک ہے۔ امام ایک ہے، امام مقتدی 6 ہے، 6 کا منہ 6 اطراف میں پھیلا ہے۔ حضور آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے انسانیت کے اس اختلاف کو ختم کیا۔ منہ ادھر ادھر نہیں، منہ ادھر کرو جدھر تیرا امام منہ کر رہا ہے، ورنہ تمہیں ٹکرانا ہے، ورنہ تمہیں لڑنا ہے، ورنہ تمہیں بھڑنا ہے۔ اس اختلاف کو یہیں پہ ختم کرو۔ نبی کہتا ہے جہاں تیرا امام منہ کرے مقتدی کا منہ ادھر ہی ہونا چاہیے۔ اختلاف ختم ہوا نا؟ ورنہ عبادت کا جذبہ سب میں تھا، حجت زبان بکر عبادت یہ تھی سب نے دلیل دی، لیکن پیغمبر آتا ہے امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، پیغمبر آتا ہے امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس انسانیت کو ضرورت تھی کسی استاد کی، اس انسانیت کو آگے بڑھانے والا چاہیے تھا، اس امت کو بچانے والا چاہیے تھا، اس انسانیت کو درندگی سے بچانے کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ وہ کون ہے؟ وہی ہوتا ہے نبی، وہی ہوتا ہے پیغمبر، وہی ہوتا ہے رسول، وہی ہوتا ہے رسول۔ تو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو انسان بھی بنایا اور پہلا نبی بھی بنایا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، انسانیت پھلتی پھولتی رہی۔ کبھی انسان کسی چھوٹے دنیا میں رہا کرتا تھا، لیکن جب اس کی شادی ہوئی، اس کا رشتہ ہوا، انسانیت پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی۔ اب دنیا کے اندر چھوٹی سی زمین انسانوں کے لیے تنگ پڑ گئی۔ اب آج کی سائنس اس ترقی میں ہے جو اس عالم کے اندر اور سیارہ جات ہے، اب لوگ وہاں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کی کوشش ہم چاند پر رہنے کی کوشش کریں گے، بہت سارے سیارہ جات ہیں وہاں پر لوگ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش میں ہیں۔ تو انسانیت پھیل گئی، پھول گئی، بڑھ گئی۔ اللہ نے ہر دور کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے، بھیا یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، یہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے، یہ راستہ
افتراء کا راستہ ہے، یہ راستہ تفریق کا راستہ ہے۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ امت کو یہاں سے بھی بچائے اور یہاں سے بھی بچائے، سیدھے ایک راستے پہ لے جائے، آگے تمہاری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے۔ امتیں گھٹتی گئی، امتیں نکلتی گئی، انبیاء آتے رہے، انبیاء جاتے رہے، لیکن جو آخری امت ہے اس انسانیت میں، اسے امت محمد، زور سے بولو صلی اللہ، امت محمد، آگے صلی اللہ، آگے بولو امت محمد، آگے بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی نئی انسانیت آنے والی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ امت آخری امت ہے تو ان پہ جو لوح محفوظ سے اترنے والا کلام ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن، وہ کلام بھی آخری کلام ہے۔ اب کوئی نئی کتاب آ نہیں سکتی، لیکن ان کو جو پیغمبر ملنا تھا وہ پیغمبر بھی اس اصول کے اعتبار سے آخری پیغمبر ہونا چاہیے۔ اور وہ آخری پیغمبر کون؟ زور سے بولو، ارے زور سے بول، ارے دنیا سننی چاہے، آخری پیغمبر کون؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ شبہ نہیں آنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا پیغمبر آئے، کیا ہو سکتا ہے کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ آ جائے، پھر اس وسوسے پر اس نے غور کیا، یہ انسان اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل کے یقین کو اتنا مضبوط کر، آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، چاند اپنی چاندنی کھو سکتا ہے، آفتاب اپنی روشنی کھو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر آ جائے، یا کوئی نیا نبی آ جائے، یا کوئی پیغمبر پیدا ہو جائے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے۔ ارے کل ایسا نہ ہو رات کے سناٹے میں، دن کے اجالے میں تیرے گھر میں کوئی مہمان بن کے آئے، ارے تیرے ہاتھ میں ہزاروں کی ڈلیاں پھینکے، تیرے دامن میں ہزاروں کا پیسہ پھینکے، پھر 4 دن کے بعد آئے، ارے حاجی تیری نماز پختہ، تیرا روزہ پختہ، تیری زیارت پختہ، ہر تیرا عمل پختہ، لیکن میں تیرے پاس آج یہ سبق لے کے آیا ہوں۔ ہم نے تو سنا ہے کسی ملک کے اندر آخری پیغمبر آیا ہے، تیرا اس وقت رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ارے بولو ذرا، کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ یہ نہ کہ میں غریب ہوں، غریب ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے، میں فقیر ہوں، میں پیسوں کی وجہ سے حضور کے عظمت کو داغدار کر جاؤں۔ ارے ظالم، تیرا آنا ٹھیک ہے، تیرا آنا ٹھیک ہے، تیرا پیسہ دینا الگ بات ہے، لیکن میں حضور کے نبوت کے ساتھ کوئی بھائی نہیں کر سکتا، کوئی بھائی نہیں کر سکتا۔ میں حضور کی نبوت کو آپ کے گرے ہوئے پیسوں کے مقابلے میں فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ تیرے پیسوں کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ اڑا رہا ہوں۔ میرا قلبی ایمان تھا، پہلا پیغمبر میرا آدم، آخری پیغمبر محمد عربی علیہ السلام۔ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، میرے جسم کو ذرات میں تقسیم کر دو، لیکن میرے دل کا یقین اب بھی باقی ہے، تب بھی باقی ہے، اب تلک بھی باقی ہے، جب تلک بھی باقی ہے کہ آخری پیغمبر محمد، زور سے بول آخری پیغمبر محمد، زور سے بول آخری پیغمبر حضرت محمد عربی علیہ السلام۔ دوستو یہ بڑی نعمت ہے ہمارے یہاں، ہمارے دامن میں کچھ عمل نہیں، ہماری نماز وہ نہیں جس سے دیکھ کر رب راضی ہو جائے، ہمارا رونا وہ نہیں جس کو دیکھ کر رب راضی ہو جائے۔ تو پھر تیرے دامن میں ہے کیا؟ میرے دامن میں تاج نبوت کا تحفظ ہے، ہاں میرے سینے میں عظمت نبوت ہے، میرے سینے میں ختم نبوت کا اعتقاد ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اس کے لیے علماء نہیں، اس کے لیے انبیاء نے اپنی جان کی بازی لگا دی، بلکہ جو نبی بھی زمین پہ آیا وہ نبی بعد میں بنا، پہلے اس کو محمد عربی علیہ السلام کی نبوت ماننی پڑی۔ اور یہ زمین کی بات نہیں، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی ہاں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب اللہ نے ابھی انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، ابھی انسان کے روح ارواح بن چکے تھے، انسان اصول بینومت، تو اللہ نے ایک جلسے کا انتظام کیا، جیسے رین والوں نے آج جلسے کا انتظام کیا، لیکن یہاں مولوی لوگ تقریر کریں گے، لوگ تقریر سنیں گے، وہاں تقریر اللہ کر رہا تھا، تقریر انبیاء سن رہے تھے، اللہ نے تقریر کی، او میرے انبیاء تم کو پتہ ہونا چاہے تم انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس طبقہ ہو، عظیم تر طبقہ ہو، آپ کے ذمے ایک ذمہ داری اس عالم میں ڈال کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کل جب تم نے دنیا میں آنا ہوگا تمہارے روح پہ ایک لباس پہنایا جائے گا جسے جسم کا لباس کہا جاتا ہے۔ میں تمہیں دنیا کے اندر پیغمبر کی حیثیت سے بھیجنے والا ہوں، نبی کی حیثیت سے بھیجنے والا ہوں۔ تم نبیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے بچاؤ، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہو، اور اس دور کے اندر جو ظالم قسم کے لوگ ہوں گے، جو اسلام کے مد مقابل محض آرائی کرنے والے ہوں گے، ان کے چنگل سے اپنی امت کو بچاتے رہنا تاکہ تمہاری امت گمراہ نہ ہونے پائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک اور ذمہ داری جو تمہیں پلے باندھ کے رکھنی ہے وہ یہ کہ میرا ایک آخری پیغمبر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میرا ایک آخری پیغمبر ہے۔ تم نے جو دنیا میں آنا ہے تمہاری ضرورت نہ تھی، لیکن اس نسل کا آخری فرد بحیثیت پیغمبر محمد عربی علیہ السلام، ان کو دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اس سلسلے کی کڑی کی تکمیل کے لیے میں آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ دنیا میں ارے کیوں بھیج رہا ہو؟ ان کے آنے کا انتظام تم نے کرنا ہے، ان کے لیے جلسہ تم نے سجانا ہے، ان کے لیے بینر تم نے پھیلانے ہیں، ان کی عظمتوں کے چرچے تم نے کرنے ہیں، ان کی عظمتوں کے ڈھنکے تم نے بجانے ہیں۔ آنا تو اصل میں ان کو ہے، تم نے ان کی میزبانی کرنی ہے۔ آنا تو اصل میں کن کو؟ آمینہ کے در یتیم علیہ السلام کو، لیکن تم سب نبیوں نے مل کر ان کی عظمتوں کے ڈھنکے بجانے ہیں۔ ہر امت کو کہنا ہے ہم نبی ہیں، لیکن آخری نبی محمد عربی علیہ السلام، اللہ نے کہا کہہ دو نبیوں تم سب نبی، تم سب نبی، لیکن تمہاری نبوت تب مکمل جب تم اپنی امت کو یہ بات بھی کہو ہم نبی، لیکن ہمارا سب سے بڑا سردار آخری پیغمبر حضرت محمد عربی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے لوگوں وہ وقت یاد کرو جب اس دنیا میں جب کوئی نہ تھا، وہاں یا تو اللہ تھا یا تو نبیوں کے مبارک ارواح تھے۔ اللہ نے ارواح سے کہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے نبیوں جب تم دنیا میں بصورت پیغمبر کے تشریف لاؤ، تمہارے پاس کتاب ہوگی، تمہارے پاس تیر ہوگی، تمہارے پاس تلوار ہوگی، تمہارے پاس طاقت ہوگی، تمہارے پاس شریعت ہوگی، تم دین کا کام کرتے رہو۔ لیکن تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری وہ پیغمبر آیا جن کے لیے میں نے پورے عالم کو سجا کے رکھا ہے، اے نبیوں تم سے میں وعدہ لیتا ہوں تمہاری نبوت تب مکمل، لتؤمنن النبی، تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے تم محمد عربی پر ایمان لے آنا۔ کیا لے آنا؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ارے جس نبی پر انبیاء ایمان لے آتے ہو اس نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ جس نبی کو امام بنایا گیا، تمام نبیوں نے دل میں تمنا کر رکھی تھی، ہم نے اس نبی کو جسمانی صورت میں کبھی نہ دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا عالم ارواح میں دیکھا تھا، ہماری روحوں نے روح محمد عربی سے ملاقات کر رکھی تھی، لیکن ہم انبیاء چاہتے ہیں ہمارا جسم بھی جس میں نبوت کا دیدار کرے۔ اللہ نے سب نبیوں کی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے جب حضور کو معراج کا سفر مقدر ہوا، جب حضور معراج کے لیے چلے گئے، اللہ نے سب نبیوں کو قبروں سے نکالا، حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتارا، مسجد اقصی میں سب کو جمع کیا۔ تمہاری ارادت یہ تھی ہم مقتدی بن جاتے، حضور مقتدا بن جاتے، ہم ان کے اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے۔ تمہاری روح عالم ارواح میں مقتدی بن چکی تھی، تمہارا جسم عالم دنیا میں حضور کا مقتدی بننا چاہتا ہے۔ آج اس مسجد اقصی میں مقتدا محمد عربی علیہ السلام اور پیچھے جتنے سارے مقتدی تھے وہ کون؟ وہ سب انبیاء۔ تو وہاں روح نے ایمان قبول کیا، یہاں جسم نے ایمان کو آگے بڑھا دیا۔ وہ روح کامل اپنے وجود میں، یہ جسم اپنے وجود میں۔ تو نبیوں کے ارواح نے حضور کی ذات پر ایمان لایا، نبیوں کے اجساد نے حضور کی ذات پر۔ اگر اس انکار کرو حضور کی ذات میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہ بھائی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟
ان کا نام پاک ہی ہے محمد. محمد کہتے ہیں وہ ہستی جن کی دنیا تعریف کرتے کرتے تھک جائے, اب وہ ہاتھ اٹھائے اب ہم سے نہیں ہو سکتا. اتنی تعریف کی دنیا اب بے بس ہو جائے گی. بس وہ ہوتی ہے ذات محمد, وہ ہوتی ہے ذات محمد. وہی تو مبارک نام ہے حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ. بلکہ علماء نے اور ایک نقطہ بیان کیا, محمد یہ حمد سے نکلا ہے. کس سے؟ آپ کھانے کے شروع میں حمد پڑھتے ہو یا کھانے کے بعد؟ کھانے کے بعد. جب آپ مکان میں جاتے ہو تو پہلے حمد پڑھتے ہو یا بیٹھنے کے بعد؟ بیٹھنے کے بعد. جب آپ حج کے لیے جاتے ہو تو بسم اللہ کرتے ہو یا الحمدللہ؟ بسم اللہ. جب حج مکمل ہوتی ہے تو الحمدللہ. جب آپ امیر بنتے ہیں تو بسم اللہ. جب امیری پر ٹھپا لگ جاتا ہے کہ زکات نکالو تو الحمدللہ. چائے منہ میں لیتے ہو تو بسم اللہ, رکھ لیتے ہو تو الحمدللہ. حمد ہوتی ہے بعد میں, حمد ہوتی ہے بعد میں. اللہ نے پہلے نبی حضرت آدم, لیکن جب نبیوں کا سلسلہ ختم کرنا ہو تو نام اور بھی رکھا جا سکتا, لیکن اللہ نے نام دیا محمد. اللہ نے نام دیا بتانے کے لیے نبوت بھی ایک نعمت ہے جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام ہے. جب نبوت کی نعمت مکمل ہو جاتی ہے تو اصول کا تقاضا یہ ہے اب حمد کرو. اب کیا کرو؟ تو اللہ نے حضور کا نام کیا رکھا؟ محمد. یعنی کہ اب حمد مکمل ہو گئی, نعمت مکمل ہو گئی. اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا, کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا. یہ تو عقائد کی بات ہے. تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہے پہلا پیغمبر محمد, پہلا پیغمبر آدم اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ جب تم نماز پڑھو, تہجد کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ, پھر تم التحیات میں بیٹھو, پھر پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے پڑھو اشہد لا الہ الا اللہ, پڑھو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات میں جب آپ نے کہہ دیا اشہد ان محمدا عبدہ, اگر تیرے دل میں ابلیس نے, شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کیا یہ محمد وہ محمد ہے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی یا کوئی اور محمد؟ علماء نے کہا اگر تم نے اس وسوسے پر غور کیا کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں یا غلط, آپ اسی وقت کافر ہو جاؤ گے. آپ اسی وقت کافر ہو. کافر رہنا ہے یا مسلمان؟ بولتے نہیں. کافر رہنا ہے مسلمان. اسلام پہ رہنا ہے کفر پہ رہنا. کل تجھے نوکری کا جھانسا دیا جائے گا, کل تجھے نوکری کا جھانسا دیا جائے گا, کل تجھے چھوکری کا جھانسا دیا جائے گا. تو نوکری چھوکری آنے پہ تو اسلام کی چھٹی نہیں. ہم کہے ہمیں نوکری بھی چاہیے, کیا چاہے؟ ہمیں چھوکری بھی چاہیے. لیکن یہ نوکری اور چھوکری بعد میں, پہلے محمد عربی علیہ السلام کی عظمت ہو. لہذا کافرو, ہمارے گھروں کا رخ کرو, ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, عزت تمہارے لیے آسان ہے, لیکن تب جب تیرے دل میں عظمت محمد عربی. بات ٹھیک ہے غلط؟ بولتے نہیں. بات ٹھیک ہے غلط؟ بات ٹھیک ہے نا؟ تو مفتی صاحب یہی سمجھا رہے تھے, اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے اسلام کا سلسلہ شروع کیا, وراثت کا سلسلہ شروع کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نبی, اور نبی لاتا ہے شریعت, اس شریعت کو کیسے سمجھو؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. ایک ہوتا ہے والد جس کو باپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ باپ. اور ایک ہوتے ہیں والدہ جس کو ماں کہتے ہیں. اس باپ کے 4 بچے ہیں, 4 لڑکے. اس باپ کی ملکیت ہے مثلا 20 کنال زمین. اب شریعت کہتی ہے یہ 4 ہی بچے اس باپ کے وارث بن سکتے ہیں. یہ 4 ہی بچے اس باپ کے وارث بن سکتے ہیں. نہ 4 میں 3, نہ 4 میں 5واں, نہ 5واں دعویٰ کر سکتا ہے, نہ 4 میں کسی کو محروم کیا جا سکتا ہے. لیکن 4 میں کس کو کتنا ملنا ہے؟ اس کو 1 روپیہ, اس کو 1 روپیہ, اس کو 1 روپیہ, اس برابر برابر. اب کوئی باہر کا آدمی دعویٰ کرے جی مجھے وراثت دے دو, کیا بابا دے سکتا ہے؟ اچھا بابا کہے میں بیٹے کو محروم کروں تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی غلط بات ہے کہ باپ نے کہہ دیا میرا بڑا بیٹا میرا نافرمان ہے لہذا بے دخل کرو. بابا تو بے دخل کر نہیں سکتا,
تو بے دخل اس کو وراثت اللہ نے دی ہے. اور حضور نے فرمایا, ابو داؤد کے اندر روایت ہے, جس باپ نے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا اللہ اس باپ کو جنت سے محروم کرے گا. ہاں بیٹا نافرمان صحیح, جوتے برساؤ ہے نا, ڈنڈا برساؤ, ناراضگی کا اظہار کرو, پر وراثت سے آپ محروم کر نہیں سکتے. تو پتہ چلا نہ باہر کا وارث بن سکتا ہے نہ اندر والے کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے. کس کو کتنا ملنا ہے یہ اللہ نے طے کر کے رکھا ہے. تو اللہ نے چاہا انسانوں کو ہدایت ملے, وہ ہدایت کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. لیکن اللہ نے جب کسی نبی کو بھیجا ہے ان کے ہاتھ میں ہدایت کا کچھ حصہ دے کے چھوڑا ہے. پھر کوئی نبی اور آیا, اس کے ہاتھ میں اور کچھ دیا ہے. ایسے سلسلہ بڑھتا رہا. اللہ کے پاس یہ اسلام کی وراثت تھی, نبوت کی وراثت تھی. مالک اس کا اللہ, مالک اس کا اللہ, لینے والے پیغمبر, لینے والے جو لینے والے پیغمبر ہیں ان کو ورثہ کہتے ہیں. جو دینے والا ہے اس کو مورث کہتے ہیں. مورث ورثہ کو محروم نہیں کرتا, لیکن غیر وارث وراثت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو آدم آیا, اس نے اتنا تقسیم کیا. حضرت بعد میں دوسرے نبی آئے, اس نے اتنا تقسیم کیا. لیکن اس وراثت کی جو آخری کڑی تھی, لینے والی ہستی, اس ہستی کا نام ہے محمد عربی. بولتے بولتے نہیں, محمد عربی یہ آخری وارث ہے, اور وراثت کا آخری حصہ انہی کے پاس ہے. اب کوئی کہہ دے کہ میں نبی ہوں, اس کا مطلب وہ اللہ پہ الزام دیتا ہے, اعوذ باللہ خدا جھوٹا ہے. اگر کسی نے اب دعوی نبوت کیا تو اس کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظالم ہے, اعوذ باللہ. اگر کسی نے آج نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کہتا ہے کہ دیگر نبیوں نے میرے حق کو سلب کیا, وہ بھی ظالم ہے. لہذا آج کے دور میں حضور کے زمانے کے بعد حضور کے وجود نبوت کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جس شخص نے میری موجودگی میں یا میرے بعد کبھی بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں اور میں رسول ہوں, وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر اور مرتد. اور جو اس کی بات کو مانے وہ بھی کافر اور مرتد. ابو حنیفہ علیہ رحمت کے نام کو جانتے ہوں گے آپ؟ بے شک. زوین ہوں نا, سکایدس روزن رینڈل اوسا روزن کے مدیگارون اس روزن. اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے زوین ہوں نا, اور جانتے ان کو دیکھا ہوگا نا کسی نے, تو پھر پڑھا ہے نا. تو کون ہے ابو حنیفہ علیہ رحمت؟ اتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک دن صحابہ بیٹھے تھے, حضور نے دست نبوت کو اٹھایا. یہ مسلم کی روایت ہے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک کندھوں پہ رکھا. قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی سورہ جمعہ کی, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کی آیات نازل ہو رہی تھی. صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, هو الذی بعث فی الامیین. ہمیں سمجھ آیا اس آیت میں تذکرہ خدا ہے, اس آیت میں تذکرہ خدا ہے. هو الذی بعث فی الامیین, اس آیت میں تذکرہ مصطفیٰ ہے. یزکیہم, اس آیت میں تذکرہ صحابہ ہے. وآخرین منہم, کہ صحابہ کے بعد کوئی جماعت آنے والی ہے. یہ کون ہے ہمیں پتا نہیں. ہم نے آیت سے تذکر خدا کو جانا, ہم نے آیت سے تذکر مصطفیٰ کو جانا, ہم نے آیت سے تذکر صحابہ کو جانا, ہم نے آیت سے تذکر خلفاء کو جانا, ہم نے آیت سے اہل بیت کو جانا, ہم نے آیت سے تمام صحابہ کو جانا, ہم نے اس صحابی کو جانا جو بہت دیر تک حضور کے دربار میں رہا, ہم نے آیت سے اس صحابی کو بھی جانا جس کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایک ہی گھڑی حضور کو دیکھا, پھر تب جب حضور اس دنیا سے وصال ہوئے پھر نہ دیکھا. ہم نے اس آیت سے تمام صحابہ کو جانا. وآخرین منہم, لیکن صحابہ کے بعد جو جماعت آنے والی ہے ہم نے نہیں پہچانا, ہم نے نہیں جانا یہ کون ہے. حضور نے مبارک ہاتھ اٹھایا, حضرت سلمان کے کندھے پہ رکھا, پھر کہا یا سلمان لو کان الایمان عند الثریا, اور ایک روایت لو کان الدین عند الثریا, اور ایک روایت لو کان الاسلام عند الثریا لنالہ رجل من اہل فارس وفی روایت من ابناء فارس. اے سلمان, آپ کے فارس سے, آپ کے عجم سے ایک ایسا بندہ اٹھنے والا ہے, اگر اس روئے زمین سے میرا دین یتیم ہو جائے, میرا دین اجنبی
ہو جائے عمل کرنے والا کوئی نہ رہے، اپنانے والا کوئی نہ رہے، جگہ دینے والا کوئی دل نہ رہے، ہاتھ نہ باقی رہے، جو ہاتھ اسلام کو اپنائے وہ آنکھیں نہ رہے، جو آنکھیں اسلام کو اپنانے والے رہی، تو اگر یہ اسلام اس دنیا میں یتیم ہو جائے، بے بس ہو جائے، یہ اسلام یہاں سے بھاگتا بھاگتا آسمان کے اس سیارے پہ چلا جائے جس کو سریا کہتے ہیں، جس کو سریا کہتے ہیں۔ لیکن اے سلمان، آپ کے فارس، آپ کے عجم سے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو وہاں سے اسلام لائے گا، پورے عالم میں اسلام کو دوبارہ پھیلائے گا، وہاں سے اسلام کو لائے گا اور پورے عالم میں اسلام کو پھیلائے گا۔ تو تاریخ نے سوال کیا، ارے ہمیں تو بتاؤ یہ بندہ کون ہے جس کے بارے میں نبوت کی زبان بول پڑی، یہ کون ہے ہمیں تو بتاؤ جس کے بارے میں وحی کی زبان بول پڑی، جس کے بارے میں اللہ بول پڑا، جس کے بارے میں وحی بول پڑی، جس کے بارے میں تقدیر نے اظہار کیا کہ کوئی تو آنے والا ہے۔ تو مورخین نے لکھا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اور ایک عالم گزرے ہیں علامہ ابن حجر حیثمی مکی علیہ رحمہ، انہوں نے کتاب لکھی الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ نامہ، اس کے اندر ہزاروں کتابوں کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ دو کتابیں بڑی مشہور و معروف ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفی بشارت الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، اس حدیث میں جس امام کی بشارت آئی ہے وہ کوفے اور عجم کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ تو ابو حنیفہ کے تذکرے قرآن میں، ابو حنیفہ کے تذکرے حدیث میں، ہاں ابو حنیفہ کے تذکرے عرش پہ، ابو حنیفہ کے تذکرے فرش پہ، یہ ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ میں نے خواب دیکھی ایک دن، یہاں تو سب خواب دیکھتے ہیں نا، ایک لالا تھا جس لالے نے خواب دیکھا، وہ اپنے پیر کے پاس آیا، ارے پیر صاحب میں نے تو بڑی اچھی خواب دیکھی، یہاں تو کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے نا، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن مجھے یاد دلانا میں ایک نقطہ بھی عرض کروں۔ تو لالا آیا اپنے پیر کے پاس، لیکن پیر بڑا جذباتی تھا، کیا تھا؟ معمولی سن لیا نا تعریف ہو گئی، بس اچھلتا تھا، کودتا تھا، واہ بھائی واہ تعریف تو ہو گئی، لیکن مرید بڑا پختہ تھا، مرید بڑا پختہ تھا۔ مرید آیا، جی حاجی صاحب میں نے تو خواب دیکھی۔ حاجی نے کہا بول بیٹا خواب بیان کر، سب مریدوں کے سامنے ان کو پتہ چلنا چاہے ان کا پیر کتنا پہنچا ہوا ہے۔ تو مرید نے بتایا حاجی صاحب، پیر صاحب میں نے 5 انگلیاں دیکھی، 5 آپ کی بھی تھی اور 5 میری بھی تھی، میری 5 انگلیاں پاخانے میں اور آپ کی 5 انگلیاں شہد میں، آپ کی 5 انگلیاں شہد میں اور میری 5 انگلیاں پاخانے میں۔ پیر اچھل پڑا، ارے سنو سنو لوگوں، مریدو سنو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، یہ دنیا کے کتوں میں کتا ہے، میں دنیا کے اللہ کے دوستوں میں اللہ کا دوست ہوں، اس کی انگلیاں پاخانے میں، میری انگلیاں شہد میں۔ مرید نے کہا ارے تھم تو ذرا، سنو تو صحیح، آدھی سن کر آپ تعبیر کہنا شروع کر دیے، پورا تو سنو میں نے کیا دیکھا۔ میری 5 انگلیاں پاخانے میں، آپ کی 5 انگلیاں شہد میں، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا تو میری انگلیاں چاٹ رہا تھا، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا اور آپ میری انگلیاں چاٹ رہا تھا۔ تو خواب ہے نا، خواب کی دنیا الگ ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مسئلہ سناؤں، کسی نے خواب میں چوری کی، کسی نے خواب میں چوری کی، بولتے نہیں، چوری کی، کسی نے خواب میں چوری کی۔ اگر اسلام کا نظام موجود ہو، جس نے خواب میں چوری کی، اس خواب میں 2-4 بندے اور تھے جو اس کو کر کے دیکھ رہے تھے، اب کتنے گواہ ہو گئے؟ ہو گئے نا۔ اچھا کل گاؤں میں رینڈل میں پنچایت لگی ہے نا، یہ خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے میں نے خواب میں چوری کی، اتنا میں نے لیا، اتنا میں نے لیا، اتنا میں نے لیا کہ کتنا نہیں بیان کر سکتا ہوں، ہاں، اور میرے گواہ وہ 4 ہیں۔ اچھا اس کے ہاتھ کٹیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اور شبیر صاحب کس چیز میں بے شک کر رہے ہو، اس کے ہاتھ کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ لیکن یہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی چوری کر رکھی ہے، گواہ بھی 4 ہے۔ اور اس عدالت میں سب سے آسان کیس وہ ہوتا ہے جس میں مجرم دعویٰ کرے کہ میں نے جرم کیا ہے، وہاں گواہی کی ضرورت، یہاں گواہ بھی 4 ہے اور مجرم اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں رینڈل والے کہ کیوں؟ ارے خواب ہے،
کیا ہے؟ خواب ہے. دوسرا آیا کہ میں نے فلاں عورت کی عزت لٹا کے رکھ دی ہے, اتنے لوگ دیکھ رہے تھے, کیا اس کو قتل کیا جائے گا؟ کیوں؟ ارے خواب ہے نا. اچھا کوئی شخص آ رہا ہے, اس نے کہا دیا مولوی صاحب سے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا, میں پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ میرے مرشد, میں آپ کا مرید, مجھے آپ سے اتنا پیار ہے کہ خواب میں جو مجھے پڑھنا چاہے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن خواب میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ, اپنے مرشد کا نام میں نے لیا. یہ مسلمان رہا یا کافر؟ کافر نہیں رہا. ارے کیوں نہیں کافر ہوگا؟ ارے آپ بولتے نہیں, کافر کیوں نہیں ہوگا؟ خواب میں یہ کسی غیر پیغمبر کو پیغمبر سمجھ رہا ہے. یہ مسلمان ہے کافر؟ مسلمان ہے. چوری کرے ہاتھ نہیں کرتا, ہاں, کسی کو تھپڑ مارے ہاتھ نہیں کرتا, کسی کو مارے تو قتل کا الزام نہیں لگتا. کیوں؟ یہ جس دنیا میں بس رہا ہے وہ ہماری دنیا سے بہت دور ہے. اگر اس نے خواب میں کفر بھی کیا, یہ کافر نہیں. ہاں, آپ کو یہ خواب میں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے اور کسی مولوی صاحب کا نام لیا, تو یہ مسلمان ہے کافر. لیکن رینڈل کے مسلمانوں پر شب خون مارنے والے وہ عقل کے دشمن جو کل اپنا ممبر, اپنا محراب اسی بات پہ سجاتے ہیں, آؤ تمہیں ہم گستاخوں کی ایک جماعت دکھائیں گے, آؤ ہم تمہیں گستاخوں کی ایک جماعت. لوگ کہتے ہیں ذرا دکھاؤ تو وہ گستاخ لوگ کون ہیں, ان کی گردن ہوگی, ہماری تلوار ہوگی. جب مولوی صاحب نے تقریر جھاڑنی شروع کر دی اتنی کر دی کہ وہ کافر ہے. کون؟ وہ کافر ہے. حاجی اٹھا, کون کافر ہے؟ ارے وہ کافر ہے. حاجی نے پوچھا کیوں کافر ہے؟ کہا وہ تو خواب میں پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ نظام الدین محمد رسول اللہ, لہٰذا یہ کافر ہے. حاجی نے کہا ارے بے وقوفا, ہم تو سمجھ رہے تھے ہم نے کسی عقل مند خطیب کو لایا ہے, ہم نے کسی عقل مند خطیب کو, تو خواب کی بات کر رہا ہے. ارے خواب میں کوئی اللہ کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہی نہیں. خواب میں کوئی چوری کرے وہ چور شمار ہوتا ہی نہیں. آپ خواب کی بات پر ہمیں لڑانا چاہتے ہو, اتار دو مولوی صاحب کو نیچے. بات ٹھیک ہے یا غلط؟ ہاں, بات سمجھو. اگر عقل کے دروازے کھلے ہیں تو بات کو سمجھو, ورنہ عقل پر اگر تالا پڑا ہوا ہے تو اس پر جو ہے ایسی دوائی چھڑکاؤ کہ وہ عقل کا تالا کھل جائے, تاکہ گمراہ کرنے والے آپ کو گمراہ کرنے میں ناکام ثابت ہو جائے. تو پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر حضرت محمد عربی. تو یہی ابو حنیفہ علیہ رحمہ, بات وہی تھی نا خواب کی. ابو حنیفہ نے بھی خواب دیکھی, پیر نے بھی خواب دیکھی, مرید نے بھی خواب دیکھی. تو ابو حنیفہ علیہ رحمہ بیان کرتے انی دخلت فی روضۃ رسول اللہ, میں نے خواب دیکھی, میں کوفہ میں بیٹھا ہوں, درس حدیث دے رہا ہوں. جب رات کو سونے کے لیے چلا تو میں خواب میں روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا. فوجدت فی العظام المنتشرہ, میں نے وہاں مبارک ہڈیوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وجود کی مبارک عظام اور ہڈیاں مبارک تھی, ان کو میں نے منتشر پایا, الگ الگ پایا. فخفت وخشیت, میں بہت ڈر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں ہوتا ہے زندہ, نبی اپنی قبر میں ہوتا ہے زندہ. اور دوسری روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین کے اس حصے کی صلاحیت کو ختم کر رکھا ہے جس زمین کے حصے میں نبی آرام کے لیے تشریف لے جاتے, جس زمین کے حصے میں نبی کو دفن کیا جاتا, زمین کا وہ حصہ نبی کے جسم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا, وہ زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. تو حضرت ابو حنیفہ علیہ رحمہ بیان کرتے میں نے خواب میں جب حضور کی مبارک ہڈیوں کو منتشر پایا میں تو بہت ڈر گیا, میں سہم پڑا اس بات پر نبی کو مٹی کھا نہیں سکتی, نبی کا جسم سڑ نہیں سکتا, تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے بڑی کوشش کی, ان مبارک ہڈیوں کو اپنے جوڑ پہ جمع کر دیا, لیکن ویسے ہو نہیں سکتا جیسے خدا نے رکھ دیا تھا. تو بیدار ہوئے, اپنے درسگاہ میں چلے گئے. وہاں پہ تھے امام محمد. کون تھے؟ امام محمد رحمت اللہ, بہت بڑے امام. اپنے شاگرد سے بتایا مدینہ تشریف لے جاؤ.
کہاں؟ مدینہ۔ کیوں؟ وہاں ایک آدمی بیٹھے ہیں جن کو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا نام دیا جاتا ہے، جو خوابوں کی دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، خوابوں کی دنیا کے بہت بڑے امام، ان سے تعبیر لو، لیکن سوال پوچھتے ہوئے خواب بتاتے ہوئے ان سے یہ نہ کہنا کہ خواب کس نے دیکھی۔ کیوں؟ فن والا جانتا ہے کہ دیکھنے والا کون ہو سکتا ہے، استاد کو پتا ہے نا کہ کس بچے نے کامیاب ہونا اور کس نے، یہ استاد کا تجربہ، یہ علم غیب نہیں، یہ تجربہ ہوتا ہے۔ جاؤ اس امام کے پاس، اس کو بتاؤ خواب دیکھی گئی، دیکھنے والا کون، وہ ہم بتا نہیں سکتے۔ جب امام محمد علیہ رحمہ، امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کے دربار میں گئے، حضرت ایک شخص نے خواب یوں دیکھی، لہذا اس کی تعبیر تو بتا لیجیے۔ محمد بن سیرین علیہ رحمہ نے بیان کیا، میرا علم اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، میرا تجربہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، آج کے روئے زمین پر اگر کوئی اس قسم کی خواب دیکھ سکتا ہے محمد بن سیرین کے تجربے کے پیش نظر، وہ کوفے کا امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہذا انہیں بتاؤ، اے امام محمد بتاؤ تو اب خواب دیکھنے والا کون ہے؟ امام محمد نے بتایا، منع تو کیا گیا پر آپ نے اپنی فراست ایمانی سے، اپنے فراست علمی سے اس آدمی کے نام کو منکشف کر دیا، دیکھنے والا وہی ہے جو آپ کی زبان پہ آ کے کہا کہہ دو ابو حنیفہ سے۔ یہ جو آپ نے مبارک حدیث کو منتشر پایا، یہ حضور کی سنتیں ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اب ابو حنیفہ سے اللہ یہ کام لے گا، یہ دنیا کے مختلف اطراف پہ جو سنتیں بکھری پڑی ہے جن پہ عمل کرنے والا کوئی، ابو حنیفہ کا ایک ایسا لشکر جرار تیار ہونے والا ہے، ان کا ایک ایسا طلبہ کا لشکر پیدا ہونے والا ہے، ان کی وسادت سے، اپنی محنت و کارکردگی سے ابو حنیفہ ان تمام سنتوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اور حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تبییض الصحیفہ میں لکھا، انہ اول من دون علما شریعہ، صحابہ کے بعد امت میں پہلا انسان وہ جس نے اسلام کو لکھ کے امت کے سامنے دیا، فہو الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ بات سمجھ آئی؟ انہی کی بات ختم کرتے ہوئے نکل جاتا ہوں۔ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں ایک شخص اٹھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نبی اور پیغمبر ہوں، علیہ باللہ، کیا ہوں؟ نبی اور پیغمبر۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور عوام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ علماء امت کو اس فتنے سے باخبر کرتے ہیں کہ لوگوں اس فتنے میں کبھی نہ آنا، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کی بات کو سینے میں بسانا، اس پر عمل کرے، بے شک کسی بھی مسلک کا ہو، عقیدے کے معاملے میں آپ سب کا احترام کریں، عملاً منشو اختلاف، لیکن جب عقیدے کی بات ہو سب کو ساتھ لے کے چلے۔ ہاں، جو کافر ہے وہ کافر، جو مومن ہے وہ مومن، بکری کا نام بکری، خنزیر کا نام کتے کا نام، انسان کا نام، ہاں اگر انسان کو کتا کہے تو ظلم، خنزیر کو بکری کہے تو ظلم، اور بکری کو خنزیر کہے تو ظلم، کافر کو مومن کہے تو ظلم، مومن کو کافر کہے تو ظلم، جس کا جو نام ہے اس کو وہی نام ہے، ٹھیک ہے نا، وہی نام۔ ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فتویٰ دیا، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ کافر ہے، لیکن جو اس سے دلیل تلاش کرے، جو اس سے دلیل تلاش کرے وہ بھی کافر، دعویٰ کرنے والا کافر، اور جس انسان نے اس کے دعوے پر دلیل تلاش کی وہ بھی کافر۔ لہذا آج کے دور میں آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کے دور میں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ دو جماعتوں کا مختصر تذکرہ۔ کتنی جماعتوں کا؟ دو جماعتوں کا۔ ہندوستان کی بات ہے، علاقائی پنجاب، ضلع گرداسپور، 1839 1840 کی بات ہے۔ وہاں پر ایک شخص پیدا ہوتا ہے کانا، کیا؟ کانا، کانا کون چھپائی کے بشمانن امس آگ بلا پھٹمت ہے کیس دپن جب یہ بازر جایا کرتا تھا نا، یہ بڑا ہی عجوبہ تھا۔ کون؟ یہ 1840 میں پیدا ہونے والا نکما اتنا بڑا عجوبہ تھا، جب یہ بازار جایا کرتا تھا امس یت شاٹ ہومت، کیا اس کا ڈیوس نا، یہ دپن یہ ہڑتال، کیا بولا کرتا تھا؟ ہڑتال، اس سائڈ میں ہڑتال ہے، یہ واپس آ دپن تاون ایک بازار یور تے ہڑتال، سمجھ بات آ رہی نا؟ جی ہاں، نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی جی سمجھ آ گئی۔ اچھا، آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کی بیٹی کی، آپ کوشش کریں گے کسی لنگڑے کو دے؟ تو آپ کوشش کریں گے کسی زبان دراز کو دے؟ آپ کوشش کریں کسی اندھے بینا کو دے؟
تو کس کو دیں گے؟ آپ کوشش کریں گے جو ہر اعتبار سے خوبصورت اور مکمل ہو. یہ تھا غلام مرزا احمد قادیانی. کیا تھا؟ غلام مرزا احمد. اس کی زندگی کے 70 سال 1840 سے لے کر 1908 تک 25 مئی 26 مئی لاہور کے اندر بیت الخلاء کے اندر اس کی موت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہی اس کی قبر بنتی ہے. نبی جہاں انتقال کرتا ہے قبر وہی بنتی ہے. عام انسان جہاں انتقال کرے اس کو پروس کے قبرستان میں لے جاتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وصال ہوا صحابہ میں مسئلہ پیش ہوا کہ آج تو ہمارے ہوتے ہوئے نبی وصال کر گئے, اگر امتی ہوتا تو قبرستان میں لے جاتے, لیکن نبی کا مسئلہ ہے کہاں دفن کیا جائے. اپنے حجرے میں سوال پیدا ہوا نا. صدیق اکبر نے امت کے اس مسئلے کو ایسے حل کر دیا, کہا سمیعت رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. جس مقام پہ نبی انتقال کر جاتے ہیں وہی مقام نبی کا روضہ اور قبر بنتی ہے. لہذا حضور کا انتقال حجرے عائشہ میں ہوا. بے شک. کس میں؟ حجرے عائشہ میں. حجرے عائشہ میں. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی, رسول اکرم ہے تیرے شوہر, اے امی عائشہ تیرے مقدر, قطع قیامت نہیں کوئی ہمسر. سمجھ آ رہی نا؟ تو اسی روزے عائشہ میں حضور نے انتقال کیا. صدیق نے فتویٰ دیا حضور کا روزہ اور حضور کی قبر بنے گی امی عائشہ کا گھر. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مرزا قادیانی کہاں مرا بولتے نہیں, کہاں مرا؟ ارے قادیانیوں غیرت تو کرو, یہ کوئی گالی نہیں, تیر نہیں, ترکش نہیں, یہ تو وہ سچ ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. نبی جہاں انتقال فرماتے ہیں قبر وہیں پہ بنتی ہے. اگر مرزا تمہارے اصول میں نبی ہے, اگر تھا تمہارے اصول میں, وہ مرا بیت الخلاء میں, قبر کہاں بننی ہے؟ اب قادیانی کہے گے کہ دیکھو دیوبندی ہمیں برا بلا کر ظالموں, ہم تمہیں وہ سچائی سامنے لا رہے ہیں جس سچائی پر تم نے انگوٹھا لگا کے رکھا ہے. نبی جہاں انتقال کر جاتے تو روزہ مرزا قادیانی 26 مئی لاہور لیٹرین میں بیت الخلاء کموڈ پہ موت مر گیا. اور کتا بھی نہیں مرتا کہاں؟ گندگی میں. وہ مرنے کے لیے کسی اچھے جگہ پہ, لیکن یہ نالائق زندگی کے 70 سال اس نے نبیوں کو برا بلا کہا. زندگی کے 70 سال تمام صحابہ کو برا بلا کہا. زندگی کے 70 سال ازواج مطہرات کو گالیاں دیتا رہا. زندگی کے 70 سال حضور کی بیٹیوں کو برا بلا. ارے تیری ماں کو کوئی برا بلا کہے, کیا تو اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کے لیے تیار ہے؟ اس گستاخ نے تمام نبیوں کو برا کہا. پھیرتی مسلمان ہے مولوین پر لڑائی تلنی, یہ کوئی لڑائی کی بات ہے, یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے, یہ کوئی عہدے کی بات ہے, یہ کوئی حکومت کی بات ہے, یہ کوئی وزارت کی بات ہے, یہ بات ہے تاج تختے نبوت, ختم نبوت کی. بول ختم نبوت زندہ باد. ارے زور سے بول ختم نبوت زندہ باد. بول ختم نبوت زندہ باد. بول تاج ختم نبوت زندہ باد. بول زور سے تاج ختم نبوت زندہ باد. ہم یہی قادیانی کو کہنا چاہتے ہیں چناؤ چلے خیر باز رسمت, جس کا بلب پھٹا ہوا ہے, جو گاڑی چلے اس کا ایک بلب پھٹا ہوا ہے, اور ڈرائیور پر چالان تو لگتا ہے نا. وہ بولتے ذرا چالان تو لگتا ہے نا. تچھنا کوٹ کیس گسن جس نبی کی آنکھ پھٹی ہو یہ کرے دشن حال کن کھوڑ. ہم یہ قادیانی کو کہا کہاں خوبصورت انجون بروٹ پام تو اتی دفعہ مارکیٹ اس میں نیرن کوز دا, یہ تو بینا ہے. بے شک بے شک. یہ کیا ہے بینا. اور ایک یہودی نے غلطی سے مرزائیت کو قبول کیا تھا, ایک عیسائی نے مرزائیت کو قبول غلطی سے, جیسے پیسوں کا ڈر تھا, شوق تھا, نوکری کا شوق تھا یا چھوکری کا شوق تھا. لیکن ایک دن اس عیسائی نے قادیانی سے کہا تمہیں بیٹی ہوئی تو پنس نبی سن فوٹو کیا ہوئی فوٹو, مجھے اس کی تصویر تو دکھاؤ, اس کی تصویر تو دکھاؤ. لیکن قادیانی لوگ بڑے مکار ہے, چھپاتے رہے, جتنا چھپا ایک دن چھپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ منشو البدر اخبار نیرن اس کے صفحے اولا پر مرزا قادیانی کی بڑی تصویر چھپی ہوئی تھی. اس کی عیسائی کو کسی نے وہ البدر کا اخبار اٹھا کر دکھایا, یہ تو مرزا غلام قادیانی تو بڑا تھوک مگر. تو بس میری زندگی کا مطالعہ یہ ہے کہ نبی بدصورت نہیں ہوتا,
میری زندگی کا مطالعہ یہ ہے کہ نبی بدصورت نہیں ہوتا، میری زندگی کا مطالعہ یہ ہے کہ نبی جسمانی اعتبار سے کمزور نہیں ہوتا، میری زندگی کا مطالعہ یہ ہے کہ نبی کی ذات انکمپلیٹ نہیں ہو سکتی، میری زندگی کا مطالعہ ہے کہ نبی کی ذات ناقص نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو سر پادریوں جیسا، اس کا چہرہ ہاں آگے بڑھو دجال جیسا، اس کی آنکھ دجال کی پھٹی ہوئی آنکھ جیسی، یہ بلا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ڈیٹس پہ تاون میں خصوص پیغمبر بول عیسائی نے توبہ کیا، اور آج کشمیر کے مسلمان نام کی نوکری اور چھوکری پہ حضور علیہ السلام کے تاج نبوت کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ تو ظلم کی بات ہے۔ ہم گرے صحیح، پسے صحیح، سہے صحیح، لیکن حضور علیہ السلام کی بغاوت کو ہم برداشت نہیں کریں گے، مرزائیوں تمہاری مکاری اور عیاریوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے کہہ دیا جس نے حضور کے دامن کو پکڑا وہ ہمارا جو بھی ہو، دور کا ہو قریب کا، ہمارے سر کا امام اور ہمارے سر کی پگڑی ہے، لیکن جو ہمارا اپنا ہے، جو ہمارے گھر کا ہے، لیکن حضور کا نہیں، وہ میرا بھی بات ٹھیک ہے نا غلط؟ اچھا یہ تو مختصر ہے۔ اس کے لیے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، دیکھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں۔ اس مسئلے کو جاننے کے لیے ات پہ علماء کرامو تیوتا لکھمت اخ کتاب احتساب قادیانیہ 60 ولیومن مز کتن اور سو چونکہ 60 ساسن کتس تہ مز کس مولوی صاحب یہ کس کریے تھی، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں 59 مجلد کتاب، اتنا بڑا ٹھاٹھا مارتے سمندر، اس کے اندر غوطہ زن ہونے کے لیے یہ ہماری وادی کے اندر پیر خاندان کا بڑ بار عالم دین حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ یعنی خاندان چشم چراغ، یمن چنا حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہ العالیہ حضرت سوچ یہ کت پڑے لوگ 6 جلد بیتر یمن دم لکڑ کتاب یمن تاری فکر آب زمزمس کیت مزہ آسن یمن تاری فکری کی قادیانیت مسئلہ کیا یم میں یتن 15 کی 20 پیس میں پیسہ لینے والا نہیں ہوں، البتہ یم پڑھن وال اس کو یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے الف سے لے کر یا تک پوری قادیانیت اور پوری مرزائیت کو اس مسئلے کو سمجھایا۔ پڑھی بھائی انشاءاللہ ہاں یہ کتاب لینا۔ کون سی کتاب؟ ابھی بیٹھے مفتی کی مسئلہ اگر میں کروں حتک اعلان ساری کھسو بات تو کھسو تھوڑا بات۔ دوسری بات ہے کہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں اور ایک مسئلہ ساری کشمیر میں دین پہ بات، وہ مسئلہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جی نہیں۔ نوجوانوں عقد بوزو نماز مت رنو، نوجوانوں عقد بوزو بحیا مبیو، آپ مستقبل کا سرمایہ ہو، یس نسل نواجن تم تہ انتظار، اگر مومن روزن تم تہن ایمانس پہ، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دربار محروم بنت چھن نیرن الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تیل یہ تھی، لیکن ہم حضور کی دشمنی برداشت کر نہیں سکتے۔ ہم حضور کی دشمنی، جس حضور کے حق کو بحال کرنے کے لیے کتوں نے جنگ لڑی، کنہوں نے؟ ہم تو ہے انسان، جانور کریا حضور ہندس نبوت حفاظت اور مسلمان تھے نہیں ڈٹنے، اور یہ تو افسوس کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے، میں اپنی عمر کا تجربہ بتاتا ہوں، 3 سال کا تجربہ یہ ہے، تو شپا یہ کتے نکاش مرزے گھر مز گئی 10-10 20-20 بچے ہو چکے، 7 بچ کو مرزے گھر مز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے تم کڑو نیبر؟ ہم آپس میں چھوٹے مسائل پہ لڑے ہیں، لکڑ مسئلہ یم ترو پتھر، حضور سب کے نبی، حضور سب کے نبی، قرآن سب کی کتاب، صحابہ سب کے، اس یت مسئلہ کا سے روزن اس کو مبارک، لیکن عقائد کے معاملے میں کمپرومائز، ہاں جس کی نماز جیسی وہ ویسے پڑھے، کہاں پہ رب الدین کا غور کا وارہ کا زور تمن دیو بات، لیکن عقائد کے معاملے میں مضبوط ہو جاؤ، عقائد کے معاملے میں مضبوط ہو جاؤ۔ ساری کشمیر میں ونکس اخ فتنہ یت ونان چھ گوہری فتنہ، گوہر شاہی، کیا گوہر شاہی؟ ہاں یہ ہے کشمیر کا، اس کا نام تھا گوہر بابا علی، کہتے ہو کشمیر ہوں، یعنی انگریزوں نے دور اس ام کو تم قتل ناحق، کیا کرو قتل ناحق، انگریزوں یتھی بھی سزا دیجو، یہ ووت تو چل پاکستان، یہ ووت راولپنڈی، کور راولپنڈی، 5 پشت گئی، یہ گو ختم اہندی نسل من زال اخ تمچ ناو ریاض احمد گوہر شاہی، کیا چھس ناو؟ ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ پانی دیکھا روحانی سفرس اندر پنن کتابن اخبارن اندر، میں پڑھ 10ویں تام پریوٹ، یہ پھر پت کارا وارا کہیں میں لج ویلڈنگ کام کریں، کیا کریں ویلڈنگ کام، اس کی داستان پڑھو گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کچھ دنیا ہو۔
आगे बढ़ता रहा पोंसों मूजूब मैं दोपन पिरकारा कर तक तो बदल क्या थमत दोपन एक दफ वजह पकन मे खर लड़ पकन क्या पकन दोपन ये खर मे वुचान क्या मगर खर असल क्या खर बहुत सोचन ये मुझे क्यों देख रहा है, ये मुझे देखते 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 ये गधा मेरा दोस्त बन गया। इसकी शक्ल मुझ में गालिब आया करती थी और कभी इतना भी बता इसकी इश्क की दास्तान इतनी बड़ी है। वहां रावलपिंडी के अंदर एक बदतरीन खातून थी जिसका नाम मस्तानी, जो नाम मस्तानी, ये उनके चुंगल में गया, रातों रात वहां रहा करता था। एक कादियान का वो औरतों से टांगे दबाया करता था, एक रियाज गवर शाही है ये औरतों की टांगे दबाता था, वो दबाया करता था, ये दबाया करता था। उसका दावा नबूवत का था, इसका दावा महदियत का था। एवं लोगन बुशुस महदी क्या चुस अलायजुबिल्लाह महदी छु बेहई खत्म करने खातिर यवन एम क्या कर शुरू मसले समझन सारी कशीर आख्ताब का उकुन पकन एवं लोगन दब क्या छु कुरान कुरान अलायजुबिल्लाह कुरान पाक छु 3 पार कुरान पाक छु 40 पार यम 3 पार छु सोरी आपस 10 पार छु मेनिश तस में छु नमाज तक रोज या हाज वज गो मौलवी हुन फंक्शन गो आख्ताब को उकुन दबा कि तुहन कुरान छु 3 पार वन चारस नाजेज विच शराब में या सा नशो आवर नाजेज, लेकिन मैंने 10 पारन में चोमुत यमी 400 इंसान नशो खोद क्या खोद बस सुकून आउस ये चारस छु हराम, ये शराब छु हराम, ये को मजे यम से रूहस क्या मिले लज्जत मिले, इसको खा पी सकते हैं ब्रोट को दोपुन यमिस इंसानियत रूहानियत ये अगर सो बट आसि होंद आसि काफिर आसि सिख आसि पंडित आसि मुसलमान मत ऐसन रूहानियत आसि यह आसि जनतस और सो मुसलमान ऐसे जनतस की इनसे रूहानियत आसि एक तबका तो यहाँ एक है जिस एमिस पत पकन लिहाजा खुदा रहा कैदियन थी निश्चित बचो पन पान गौहर शहीद निश्चित बचो पन करवा इंशाल्लाह कोशिश बचो उलमा किराम मजीद जे सारी विजल जियारतम अल्लाह ताला के निमत कबूल, अल्लाह ताला के तौहीद कबूल और मेति के कबूल व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं पाए तो किताबन को नजर कुछ पढ़ा लिखा सॉरी मुफ्ती साहब इंशाल्लाह आई थिंक यू कैन मोहरम भी go दिन थोड़ा माशाल्लाह